मैच का मजा बारिश ने किया थोड़ा किरकिरा। इंग्लैंड के यंग कैप्टन हैरी ब्रोक ये ट्रॉफी ले उड़े और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी इंग्लैंड के बॉलर्स के आगे टिक ना पाए। काली आंधी इंग्लैंड के सामने हुई रेत की दीवार साबित। काली आंधी हवा की तरह उड़ गई। इनका स्टार्ट हो तो मैच न जीतने सवाल ही नहीं पैदा होता। ये रूट रन्स पहाड़ जैसे 50 सेंचुरी और फिर 50। आदिल रशीद की स्पिन बॉलिंग विकेटें ही विकेटें ले उड़े। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबसे जितने भी सुनने वाले और जानने वाले आप सबसे गुजारिश है मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। आज हम आपके सामने मैच 3 जो कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की ओडीआई सीरीज जो कि इंग्लैंड में खेली जा रही है उसके हवाले से हम आपको बताएंगे। और अगर सीरीज की बात करें तो इंग्लैंड 2-0 की बढ़तरी के साथ नुमाया है और वो ये सीरीज जीत चुका है। और सीरीज का आखिरी मैच मैच 3 के हवाले से हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं टॉस की बात करूं तो इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो इंग्लैंड की विकेट बॉलिंग के लिए साजगार है और बैटिंग को भी कुछ टाइम सपोर्ट करने वाली है। यहाँ पे बॉल काफ़ी ज़्यादा स्विंग और बाउंस होती है और दोनों विकेट दोनों टीमों के लिए ये आसान हरीफ या हदफ नहीं होगा कि हम एक दूसरे से जीत पाएं। यहाँ जो मेहनत करेगा वही मैच को जीत पाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड द ओवल है और ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ग्राउंड है। काफ़ी पुराना ग्राउंड भी है और इसकी तारीख काफ़ी ज़्यादा रकम है। इंग्लैंड के हाथ अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो मैच जीती हुई है। अगर मैं दोनों टीमों की प्लेयर्स के हवाले से आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर्स की बात करूंगा। वेस्ट इंडीज़ ने थर्ड मैच में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की हैं और मैं आपको साथ में बताता हूं कि कौन से प्लेयर न्यू इन्होंने ऐड किए हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर जो कि 11 प्लेयर थर्ड ओडीआई में खेल रहे हैं। ब्रैडन किंग है ओपनिंग के साथ दे रहे हैं। इवन ल्यूज है, ये न्यू प्लेयर इन्होंने शामिल किया और इसको चांस दिया है थर्ड मैच में। उसके बाद कैसी कार्टी है इनके पास, साई होप जो कि इनके कैप्टन है। जस्ट एक मैच चले हैं ये, उसके बाद इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। उसके बाद शरफैन रिदरफोर्ड है जो कि इनको भी थर्ड मैच में जगह दी गई है और चांस दिया गया कि ये क्या अपना परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं या नहीं। उसके बाद इनके पास बाकी तकरीबन टीम वही है। जस्टिन ग्रेव्स है इनके पास, रोस्टन चार्ल्स है, उसके बाद मोती है, अलेक्सिस जोसेफ है, समर जोसेफ है और उसके बाद जॉर्डन सेल्स है इनके पास। तो दूसरी जानब अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की तो इंग्लैंड में भी 1-2 चेंजिंग हुई है। उसके बाद बाकी सारी टीम वही है। अगर इंग्लैंड की ओपनिंग की बात करूं तो जिमी स्मिथ है इनके पास, इनका साथ दे रहे हैं बेन डकट। उसके बाद जॉय रूट है इनके पास, हैरी ब्रोक जो कि इनके कैप्टन है, जोश बटलर है इनके पास, जॉकब बैथल है, उसके बाद विल जैक्स है, ब्रैडन क्रेज है, उसके बाद आदिल रशीद है, मैथ्यू पॉट्स को इन्होंने शामिल किया है। उसके बाद इनका साथ दे रहे हैं फास्ट बॉलर में साकिब महमूद। तो दोनों की टीम देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में है और वो अपने होम ग्राउंड का भी एडवांटेज उनके पास मौजूद है। और इंग्लैंड को मेरे ख्याल इंग्लैंड की जो सोच है इस टाइम कि वो ये मैच जीत के ना सिर्फ सीरियस बल्कि क्लीन स्वीप वेस्ट इंडीज़ को करने का इरादा रखते हैं और वेस्ट इंडीज ये मैच जीत के अपनी कुछ खोई हुई इज्जत को बहाल कर पाने के लिए मुकम्मल जो कि कह लें कि एफर्ट करेंगे और देखते हैं कि वो फर्स्ट इनिंग में क्या करते हैं। अगर मैं बात करूं मैच 3 ओडीआई में फर्स्ट इनिंग वेस्ट इंडीज़ की तो इनकी ओपनिंग और सेकंड और थर्ड बैट्समैन कुछ भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए और एक के बाद एक पवेलियन जाता गया और अपनी ही टीम को मुश्किल से 2-4 करता गया। अगर मैं ब्रैडन किंग की बात करूं तो उन्होंने जस्ट 16 रन बनाए
اور میتھیو پارٹس کا شکار ہوئے. اس کے بعد ایون لیوس کی بات کروں تو 8 رن بنا کر وہ بریڈن کریس کا شکار بنے. اور اس کے بعد ان کے جو لاسٹ میچ میں انہوں نے سینچری بھی بنائی. اگر میں اس کی بات کروں کریسک کارٹیا کی تو انہوں نے اس دفعہ 29 رنز بنائے جسٹ, اور وہ مزید اپنی ٹیم کو نہ بچا سکے اور عادل رشید کا شکار بنے. اور اس کے بعد سائی ہوپ کی بات کروں جو کہ ان کے کیپٹن ہیں, وہ نہ صرف پرفارمنس سے بیڈ ہیں بلکہ کیپٹنی سے بھی کچھ خاص پرفارمنگ نہیں دکھا رہے, اور ان کی کیپٹنسی بھی ٹوٹلی ناکام مجھے دکھائی دیتی ہے. جی ہاں, وہ تھرڈ اوڈیاز میں بھی جسٹ 0 رنز بنائے اور ثاقب محمود کا شکار ہوئے. اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت ٹیم کو کہہ لیں کہ سہارا دیا یا کچھ عزت بچانے کے لیے شرفین ریتر فورڈ آئے کریز پر. شرفین ریتر فورڈ نے کچھ اچھے سکور کر کے نہ صرف اپنی ٹیم کو بچانے کی انہوں نے پوری کوشش کی بلکہ ٹیم کا سکور بورڈ کو بھی مزید بہتر کیا. تو شرفین کی پرفارمنس مجھے دیکھ کے بڑا اچھا لگا, اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں جسٹن گریوز تھے لیکن وہ کچھ خاص پرفارمنس نہ دے سکے, اور وہ جسٹ 12 رنز بنا کے گریوز عادل رشید کا شکار ہوئے. اس کے بعد روسٹن چارلس نے 0 رنز بنائے اور وہ بھی آتے ہی پویلین گئے, عادل رشید کا وہ شکار ہوئے. اس کے بعد شرفین ریتر فورڈ کا ساتھ دیا موتی نے. ان دونوں کے درمیان بہت ہی ہیوج پارٹنرشپ رہی, اور نہ صرف پارٹنرشپ بلکہ ویسٹ انڈیز کا سکور کچھ بہتر ہو گیا, اور یوں ویسٹ انڈیز کی عزت تار تار ہونے سے ان دونوں پلیئروں نے بچایا اور اپنا سکور جو کہ مزید 2+ سے اوپر لے کے گئے. اگر میں شرفین ریتر فورڈ کی بات کروں تو انہوں نے 70 رنز بنائے اور نہ صرف 50 کی بلکہ اچھے سکور مارجن کے ساتھ آؤٹ ہوئے. اگر میں بات کروں تو وہ 70 رنز کے بعد بریڈن کریس کی بال پہ پویلین لوٹے. اس کے بعد موتی کا میں بات کروں تو 63 رنز انہوں نے بھی 50 بنائی اور 63 رنز بنائے, اور یہ میتھیو پارٹس کا شکار ہوئے. اور اس کے بعد تھوڑی بہت عزت العزیز جوزف نے بھی رکھی کیونکہ انہوں نے بالنگ کا نہ صرف حق ادا کرتے ہیں بلکہ وہ بیٹنگ بھی کافی اچھی کر رہے ہیں, اور انہوں نے 41 رنز بنائے اور وہ ثاقب محمود کا شکار ہوئے. اور یوں اگر ویسٹ انڈیز کے سکور کی بورڈ کی میں بات کروں تو 2+ سے اوپر گیا اور کچھ فائٹنگ سکور ہو گیا اور وہ لڑنے کے کچھ قابل ہو گئے. اس کے بعد اگر میں بات کروں تو سمر جوزف جسٹ 3 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور کریز پر موجود تھے. تو اوور آل ویسٹ انڈیز کی ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو انہوں نے 40 اوور کھیلے ہیں اور جسٹ 251 رنز بنائے, اور ان کے 9 کھلاڑی پویلین کے جو کہ انگلینڈ کے لیے اول میں بہت ہی کم سکور ہے, اور میرے خیال میں وہ ایزیلی اس کو چیز کر لیں گے. اور اگر میں انگلینڈ کی بات بالرز کی کروں تو انہوں نے جسٹ 9 رنز ایکسٹرا دیے 40 اوور میں. اور ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں عادل رشید 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے, ثاقب محمود 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے, بریڈن کریس 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے, میتھیو پارٹس کی بات کروں تو انہوں نے بھی 2 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. تو یوں اوور انگلینڈ کے لیے انگلینڈ کو جیت کے لیے 251 رنز چاہیے تھا. سیکنڈ اننگ سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ گراؤنڈ میں ویدر کی کنڈیشن کی بارش آ گئی اور کچھ ٹائم کھیل کو روکنا پڑا, اور اس کے بعد جب کھیل کو سٹارٹ کیا گیا تو نہ صرف رنز بلکہ کہہ لیں کہ اوور بھی کم کرنے پڑے. جی ہاں, اگر میں بات کروں 251 کے طاقت میں انگلینڈ نے DLS سسٹم کے تحت 246 رنز بنانے تھے اور ان کو 40 اوور کھیلنے ہیں. تو یوں بارش بھی بہت زیادہ ہوئی یہاں پہ جس کی وجہ سے رنز کو کم کرنا پڑا اور اوورز کو بھی. تو اگر میں بات کروں انگلینڈ کے لیے تو 250 رنز بھی بنانا ان کے لیے مشکل نہیں تھا, تو یہ تو اب 246 رنز ہو گئے. تو سیکنڈ اننگ جب آغاز کیا گیا جیمی سمتھ اور بن ڈکٹ دونوں کے درمیان ہیوج پارٹنرشپ ہوئی, اور میں نے وہی طے کر لیا تھا
کہ یہ میچ ویسٹ انڈیز کے ہاتھ سے ٹوٹلی نکل چکا ہے، اور ویسٹ انڈیز نہ صرف میچ ہارنا بلکہ وہ کلین سویپ کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ ان دونوں کی ہیوج پارٹنر نے انگلینڈ کے سکور بورڈ کو بہتر کیا، اور باقی نہ صرف بہتر کیا بلکہ باقی آنے والے پلیئروں کے لیے بھی رنز کا جو کھاتا ہے وہ کھول دیا۔ تو اگر میں جیمی سمتھ کی بات کروں تو انہوں نے شاندار 50 سکور کیے، 64 رنز بنائے انہوں نے، اور موتی کا وہ شکار ہوئے۔ اس کے بعد میں بات کروں بین ڈاکٹ کی تو انہوں نے 58 رنز بنائے اور انہوں نے بھی 50 سکور کیا، اور روسٹن چیس کا شکار ہوئے، اور دونوں کی مجموعی پارٹنرشپ نے انگلینڈ کو بڑا اچھا توازن دیا اور بڑا اچھا اوپننگ سٹارٹ دیا۔ اس کے بعد جے روٹ آئے جو کہ پوری سیریز میں بہت ہی اچھی فارم میں ہے، اور انہوں نے بھی 44 رنز بنائے، اور یہ الیزی جوزف کا شکار ہوئے۔ جسٹ 6 رن ان کے پینڈنگ تھے 50 کے، لیکن یہ بیڈ لک کے 50 نہ کر سکے۔ اور یہاں پہ کہہ لیں کہ انگلینڈ کا جو کہ یہاں پہ کہہ لیں کہ ویسٹ انڈیز کا ٹوٹلی صفایا ہو چکا تھا، اور یوں میچ ایک یک طرفہ چلا گیا انگلینڈ کے پاس، کیونکہ یہ میچ ٹوٹلی انگلینڈ نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہیری بروک اور جوش بٹلر کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، اور یہ دونوں ناٹ آؤٹ ہی رہے اور کریز پہ موجود رہے، اور نہ صرف موجود رہے بلکہ اپنی ٹیم کو فتح سے بھی ہمکنار کیا۔ اگر میں ہیری بروک کی بات کروں تو جسٹ 26 رن بنا کر وہ ناٹ آؤٹ رہے، اور ان کا ساتھ جوش بٹلر دے رہے تھے 41 رن بنا کے۔ تو یوں اگر میں انگلینڈ کے 246 کے طاقت میں بات کروں تو انگلینڈ نے 29.4 اوور میں 246 رن بنائے، اور جسٹ ان کے 3 کھلاڑی پویلین گئے۔ اگر ویسٹ انڈیز کی میں بات کروں تو انہوں نے پوری اننگ میں 13 رن ایکسٹرا دیے، اور الیزی جوزف، روسٹن چاس اور موتی نے ایک ایک کھلاڑی کو پویلین بھیجا، اور یہ مور وکٹ لینے پہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یوں انگلینڈ پھر یہ تھرڈ ODI میچ 7 وکٹ سے بآسانی ون ہو گیا، اور نہ صرف ون بلکہ ویسٹ انڈیز کو 3-0 کی کہہ رہے ہیں کہ کلین سوپ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ویسٹ انڈیز کی اگر میں بات کروں تو پوری اننگ کیا بلکہ میچ کے تینوں سیریز کے تینوں میچ بالکل ہی ایک بیڈ پلاننگ کے تحت کھیلے، اور کچھ سکور نہ کر سکے، اور بیڈ ہٹنگ کی وجہ سے وہ زیادہ طاقت نہ کر سکے انگلینڈ کا، اور زیادہ ہدف نہ دے سکے۔ اور بالنگ کی اگر میں بات کروں تو الیزی جوزف کے علاوہ کوئی خاص بالنگ پرفارمنس نہ دے سکا، جس کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر میں سائی ہوپ ان کے کیپٹن کی بات کروں تو وہ بھی کچھ خاص کیپٹنسی نہیں کر سکے، اور ان کو کچھ چیزوں سے ہچکچاہٹ رہی، اور وہ فیلڈنگ بھی ویسے نہیں کھلا سکے جیسے انہیں ایک کیپٹنی ایک پریشر کے طور پہ فیلڈنگ کرائی جاتی ہے، وہ بھی کرانے سے وہ ایک مجھے ہچکچاہٹ نظر آئے، اور جیسے نیا کیپٹن ہوتا ہے جسے کچھ پتہ نہ ہو ویسے اس کے منظر تھے۔ لیکن ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ کھیلنا ہوگا، ادروائز وہ ODIs اور ٹیسٹ میں مزید کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ جسٹ T20 ہی سمجھ کے کھیلتے ہیں، آیا ہٹ کی نہ کی پویلین گئے، شاٹ کہیں ہوتی ہے، بال کہیں ہوتی ہے، خود کہیں ہوتے ہیں تو ہٹ کر دیتے ہیں، وہ کیچ آؤٹ یا پھر وکٹ بورڈ ہو جاتے ہیں۔ تو ویسٹ انڈیز کو ایک پلاننگ کے تحت ان کی کوچز کو سمجھنا ہوگا، کوچز کو سمجھانا ہوگا کہ آپ نے کس طرح کھیلنا ہے، تو تبھی وہ ون ڈے یا ٹیسٹ میں جیت پائیں گے، ادروائز ان کو اسی طرح کلین سویپ یا سیریز ہارتے آپ دیکھتے رہیں گے۔ تو ویسٹ انڈیز کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید اچھا اور بہتر پرفارم کر کے آگے لائیں تاکہ وہ مزید میچز جیت سکے، ورنہ ویسٹ انڈیز ہو، آسٹریلیا ہو یا نیوزی لینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو یا انگلینڈ ہو یا افریقہ ہو یا انڈیا ہو یا پاکستان، کسی سے بھی وہ ون ڈے یا ٹیسٹ میں اس طرح مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو ویسٹ انڈیز کے لیے گڈ لک، کہ امید ہے کہ وہ نیکسٹ سیریز میں کچھ اچھا پرفارم کر پائیں گے۔ اور انگلینڈ تو ابھی ٹور ہے ان کا انڈیا کے ساتھ، تو انگلینڈ جتنی فارم میں مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کو وہ ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ
انگلینڈ اپنی نیکسٹ سیریز میں کتنا اچھا اور کتنا کامیاب اننگ کا آغاز یا ٹیسٹ سیریز کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.